अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। डोंगा बुंगा जिला भावनगर नीलावाली में खेतों को पानी लगाते हुए बाप और बेटे पर सुअर ने हमला करके हलाक कर दिया। मीरपुर खास सिंध डिगरी के नवाही गांव साहब सिंह शहियानी में प्लॉट पर कब्जे का तनाजा, कुल्हाड़ियों डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। 45 साल शख्स नरसिंहवंत हमीर सिंह कोले शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। नरसिंह के बुरसा ने मीडिया और पुलिस को बयान देते हुए कहा कि हमला 2 अफराद सलीम आकिब ने किया। वाकया डिगरी नवाही थाना नीरवाह की हुदूद में पेश आया। पेशावर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस में नौमौलूद बच्चे ने जन्म दिया। कोहाट रोड की रहायशी खातून को डिलीवरी के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। हालात को देखते हुए घर वालों की इजाजत और मौजूदगी में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने पेशावराना अंदाज में एम्बुलेंस में ही खातून की डिलीवरी कर दी। रेस्क्यू एम्बुलेंस में डिलीवरी किट और दीगर सामान मौजूद जिसे इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू एहलकार की मरहून मिन्नत जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक। रवा माह सूबे के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू एम्बुलेंस में 10 बच्चों ने जन्म लिया। चंद रोज कबल मालागढ़ में जुड़वा बच्चों ने एम्बुलेंस में जन्म लिया था। मुल्क भर की तरह सैदपुर में भी जश्न आमद शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहू की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के मायानाज मनकबत ख्वानों ने और कसीदा ख्वानों ने सनाए खैबर शिकन पेश करके हाजरीन महफिल से खूब दाद दी। कसीदा गुलहाए अकीदत पेश करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। पेशावर चतराल में बर्फानी चीता पहाड़ से गिरकर जख्मी चीता लोगों की मारपीट से मजीद जख्मी चीते को पेशावर चिड़ियाघर इलाज के लिए लाया गया। चिड़ियाघर में बर्फानी चीते के इलाज जारी। चीते की कमर पहाड़ से गिरने की वजह से टूट गई है। चितराल के आरकेआरी इलाके में चीते को जख्मी हालत में पाया गया था। इलाकाई लोगों ने मकामी इंतजामिया को चीते के जख्मी होने की इत्तला दी। चितराल के जिले इंतजामिया ने महकमा वाइल्ड लाइफ की मदद से पेशावर तक पहुंचाया। चीते की हालत अब भी तशवीशनाक है। चीता नायाब नस्लों में से एक है। चीते की कीमत बैनुक़वामी मार्केट में लाखों डॉलर्स है। चीता गुज़श्ता रात 11 बजे मिला था। पहले इधर लाते तो हालत इतनी खराब ना होती। डॉक्टर्स का ये बयान सामने आया। हाफसाबाद थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने मोटर मैकेनिक अली हसन को बाजियाब करवा लिया। 62 मुल्ज़िमान गुलजार वगैरह ने मजदूरी मांगने पर मैकेनिक हसन अली को असलहे के जोर पर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने 62 मुल्ज़िमान गुलजार और उसके भाइयों को गिरफ्तार करके मुग़वी अली हसन को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान से आतशी असलहा भी बरामद कर लिया। जिले को अमन का गहवारा बनाएंगे डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से कहा गया। बछड़ों का गोश्त शादी हॉल्स को सप्लाई करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मियां खलीकुर रहमान की जानिब से कहा गया। महकमा खुराक ने बछड़ों का गोश्त शादी हॉल्स को सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार करके 650 किलो गोश्त कब्जे में ले लिया। वज़ीर आला के मुशीर बराए खुराक और मियां खलीकुर रहमान और सेक्रेटरी महकमा खुराक खुशाल खान की हिदायत पर राशनिंग कंट्रोलर पेशावर आफ्ताब उमर की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर तस्बीहुल्लाह ने यूनिवर्सिटी टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए बछड़ों का गोश्त शादी हॉल्स को सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार करके 650 किलो गोश्त कब्जे में लिया, जबकि मुल्जिम के खिलाफ थाना टाउन में मरासला जमा करवा दिया। वज़ीर आला के मुशीर बराए खुराक मियां खलीकुर रहमान ने महकमा खुराक की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि शहरियों को मयारी अशाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूवेकार लाई जाए, जबकि हफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने महकमा खुराक के अफसरान को हिदायत की कि वो रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे और खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए और इस सिलसिले में किसी के साथ नरमी न बरती जाए। बहावलपुर जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई मार्च, सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। जलसे से सेनेटर सिराजुल हक का खिताब। महंगाई और बेरोजगारी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बहावलपुर में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम महंगाई मार्च रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने, जबकि मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलोच के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी रैली में शरीक थी। महंगाई मार्च नवाज शरीफ ब्रिज से जीपीओ चौक तक निकाला गया। जीपीओ चौक पर जलसेगाह से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने जलसे में कुर्सियां लगाने की इजाजत न देने पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत समेत मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों में चीनी माफिया और आटा माफिया मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज अवाम के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है।
انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں سینیٹر بننے کے لیے پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے دیے جائیں اور سینیٹر بننے کے بعد ووٹ بیچنے کے لیے کروڑوں روپے وصول کیے جاتے ہوں، وہاں سینیٹرز اور سیاستدانوں نے عوام کو لوٹنا ہی ہے۔ حادثہ بعد سود پر قرضہ دینے والے نجی ادارے JWS کے ملازمین بدمعاشی کرتے ہوئے 3000 کی خاطر کم عمر 12 سالہ شیر محمد کو گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ بچے کے والدین نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو نجی کمپنی کے دفتر سے بازیاب کروا لیا۔ پولیس کے ملازمین نے جب اغوا کار کو پوچھا کہ تم لوگوں کو کس نے اختیار دیا کہ چادر اور چار دیواری پامال کرتے ہوئے کسی کے گھر داخل ہو کر دھمکاؤ یا کسی کو زبردستی اٹھا کر لے آؤ، تو سودخور مافیا کے گنڈے نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ نجی سودخور کمپنیوں نے جرائم پیشہ گنڈے ریکوریاں کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سود پر الیکٹرانک اشیاء دینے والے، نقد قرض دینے والے نجی کمپنیوں نے غیر قانونی گنڈا فورس بنا رکھی ہے، جو قسط لیٹ کرنے پر غریب لوگوں کے گھروں میں جا کر دھمکاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ سودخور مافیا پہلے آسان نرم شرائط کی کہانی سنا کر کنزیومر اور اس کے ضمانتی سے غیر قانونی طور پر لکھے بغیر چیک پر نوٹ وغیرہ لیتے ہیں، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ اہل شہر کا DPO حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان سے سودخور اور گنڈا عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ آئے۔ اہل شہر کا DPO حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان سے سودخور اور گنڈا عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ علی پور کے نواحی علاقے سید پور کا رہائشی رانا خرم شہزاد کا لیفٹیننٹ کرنل بننا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ تفصیل کے مطابق محسن سید پور رانا محفوظ احمد سابق چیئرمین یونین کونسل سید پور کے بیٹے رانا خرم شہزاد کا لیفٹیننٹ کرنل بننا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ خرم شہزاد کا لیفٹیننٹ کرنل بننا سید پور جیسے پسماندہ علاقے کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ابرار احمد کا کہنا تھا کہ انسان پرعزم ہو تو کامیابی ملنا ناممکن نہیں۔ مظفر گڑھ کے پسماندہ ترین علاقے سید پور سے تعلق رکھنے والے رانا خرم شہزاد کا لیفٹیننٹ کرنل بننا سید پور کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شہریوں رانا فاروق احمد، رانا محسن، رانا ابرار احمد اور دیگر نے رانا خرم شہزاد کو لیفٹیننٹ کرنل بننے پر مبارکباد پیش کی۔ پنڈی کے غریب وال ہاؤسنگ سوسائٹی لفنٹروں کی آماجگاہ بن گئی۔ غریب وال کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے، جو کہ خوشائند باندھ ہے۔ چند دن تک تو پنڈی کیپ اور گرد و نواح سے کچھ فیملیز والے بچوں کو لے کر گئے، لیکن دن بدن جوان لڑکوں کا آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے فیملیز والوں کا جانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سوسائٹی انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سوسائٹی کی مارکیٹ ویلیو میں دن بدن کمی ہو سکتی ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں اور مردوں کی وجہ سے جھولے دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر فوری ایکشن لے۔ ویڈیو میں موجودہ صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں 7 روزہ آگاہی کیمپ کا اہتمام۔ موٹر سائیکل پر مفت سائڈ میررز لگائے گئے اور شہریوں میں ٹریفک قوانین کا شعور پیدا کرنے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ محمد آصف صدیق کی زیر نگرانی موٹر سائیکل پر مفت سائڈ میررز لگائے گئے۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کے زیر اہتمام GT روڈ پر ٹریفک آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں DSP سول لائن مقصود احمد اور ٹریفک ایجوکیشن ونگ کی ٹیم نے موٹر سائیکل سواروں میں مفت سائڈ میررز تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائیڈ میررز کے استعمال سے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی موٹر سائیکل پر سائیڈ میررز نصب کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے جیسے ہیلمٹ کا استعمال لازم ہے، ویسے ہی سائیڈ میررز بھی ناگزیر ہیں۔ ٹریفک آگاہی کیمپ میں انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ انسپیکٹر صبا، ٹریفک ایجوکیشن آفیسر میاں احسان، یاسر ریاض، سرفراز بھنڈر، لیاقت علی اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی اس کاوش کو عوام نے بہت پسند کیا اور ٹریفک آگاہی کے حوالے سے سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کے اقدامات کو سراہا۔ حافظ آباد DPO حافظ آباد کے ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے SDPO آفس سرکل پنڈی بھٹیا میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ DPO حافظ آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو میرٹ کے بنیاد پر جلد از جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کو ٹریفک کے درپیش مسائل کے پیش نظر DPO حافظ آباد نے سٹی پنڈی بھٹیا میں ٹریفک ڈیوٹی کی اسپیشل شفٹ کا آغاز کا اعلان کیا۔ ہر ہفتے سرکل پنڈی بھٹیا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ قبضہ مافیا، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ DPO ڈاکٹر رضوان احمد خان۔ ٹل میونسپل انتظامیہ کی نااہلی اور منمانیاں عروج پر، شہری صفائی کے لیے پریشان اور عملہ سیر و تفریح کرنے کے لیے وارڈ نمبر 8 کی گاڑی استعمال کرنے لگا۔ انتظامیہ بے خبر، کوئی پرسان حال نہیں۔ میونسپل کمیٹی ٹل کی عدم توجہ کی وجہ سے وارڈ نمبر 8 میں صفائی کے لیے کام کرنے والی گاڑی سیر و تفریح کے لیے گڑی حسن میں چلنے لگی۔ ٹل کے وارڈ نمبر 8 کے رہائشی گندگی اور آلودہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور وارڈ نمبر 8 کی گلیاں گندگی کے ڈھیر بنے ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے محلے
والے شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ وارڈ نمبر 8 میں صفائی پر کام کرنے والی گاڑی سیر و تفریح کرنے میں مصروف ہے۔ ٹھل کے شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھل میں قائم وارڈ نمبر 8 میں کام کرنے والے عملے سمیت سیر و تفریح کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ وارڈ نمبر 8 کے رہائشی مختلف بیماریوں سے بچ سکے۔ اٹک ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے گر کر خاتون شدید زخمی۔ اٹک شہر میں کراچی سے پشاور جانے والی ٹرین رحمان بابا سے اٹک ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہوئے سامان گاؤں کے رہائشی 36 سالہ زوجہ آفتاب گر گئی، جس کے نتیجے میں ٹرین تلے آ کر خاتون کی ٹانگ کٹ گئی، جس کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس فوری موقع پر پہنچ گئی۔ طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹرز نے زخمی خاتون کو ریسکیو ایمبولینس میں راولپنڈی ریفر کر دیا۔ بٹیاری سے خبر ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب اور مظلوم عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ آئندہ سینٹ چیئرمین PDM کا نامزد ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید امداد علی شاہ جاموٹ نے مٹیاری کے قریب اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے، جس نے ہمیشہ غریب اور مظلوم عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے۔ آئندہ پاکستان کا وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا لخت جگر بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینٹ چیئرمین PDM کا نامزد امیدوار ہوگا۔ مخدوم خاندان نے ضلع مٹیاری کی عوام کی بے لوث خدمت کی اور ضلع میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ ہمارے خاندان نے بھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہاں کے مظلوم غریب کی خدمت کی اور کرتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کا مشن ہی غریب اور مظلوم عوام کی خدمت کرنا ہے۔ پشاور رورل ڈویژن پولیس کی اہم کارروائیاں۔ تھانہ شاہپور کی حدود میں نوجوان کے اندھے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ قاتل ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد۔ گرفتار ملزم نے مستورات کے تنازع پر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ تھانہ چمکنی کی حدود میں موٹر سائیکل چور گروہ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 5 عدد مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ SP رورل سجاد حسین کا پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا، ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور 1 عدد موبائل فون بھی برآمد۔ کارروائیاں تھانہ چمکنی اور تھانہ شاہپور پولیس نے کی۔ تھل چولہے سے چنگاری اڑنے کے سبب 10 گھر جل کر خاکستر ہو گئے۔ گھروں میں پڑا ہوا سامان، اناج، کپڑے، بستر سمیت گھروں کا مکمل سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ تحصیل ڈھل کے نواحی گاؤں بچڑوں میں چولہے سے آگ کی چنگاری نے 10 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں پڑا سامان، کھانے کا اناج، کپڑے اور دیگر قیمتی چیزیں جل کر راکھ ہو گئی۔ دوسری جانب بشیر احمد کنرانی، صدر الدین بختیار اور ٹھارو کنرانی سمیت 10 افراد کے گھروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ فائر بریگیڈ عملے کو کال کرنے کے بعد بھی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا، جس کے باعث ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب متاثرین افراد گھر جلنے کے باعث کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ متاثرین افراد نے ضلع انتظامیہ اور حکومت وقت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ پنڈی بھٹیاں DPO حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کے مسائل سنے گئے اور ان کو حل کرنے کے لیے فوری احکامات جاری کیے گئے۔ پنڈی بھٹیاں سے اینکر پرسن ناصر عباس کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ DPO حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے SDPO آفس سرکل پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO حافظ آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو میرٹ کی بنیاد پر جلد از جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کو ٹریفک کے درپیش مسائل کے پیش نظر DPO حافظ آباد نے سٹی پنڈی بھٹیاں میں ٹریفک ڈیوٹی کی اسپیشل شفٹ کے آغاز کا اعلان کیا اور کہا کہ ہر ہفتے سرکل پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ DPO حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان نے کہا کہ قبضہ مافیا، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور علاقہ میں چوری کی روک تھام کے لیے تمام SHOs کو ہدایت کی کہ ٹھیکری پیرا فوری طور پر شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کو پولیس کی جانب سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ منڈی بہاولپور سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے کہا گیا، حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنے دور میں ترک صدر کی بیگم کا ہار غائب کیا اور ملک کو لوٹا۔ 17 MNAs مجھ سے رابطے میں ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر ہمیں ووٹ دیں گے۔ عمران خان چوروں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ لوگ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے لوٹ مار کرنی ہوتی تو ہمارے ساتھ ایجنٹ ہوتے۔ پہلے ہم نے کنسٹرکشن پر فوکس کیا، اس سال زراعت پر فوکس ہوگا۔ اس سال ہم زیرو مارجن پر کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا اوورسیز فورم اور چیمبر آف کامرس کے مشترکہ فورم سے خطاب۔ انہوں کو فخر کا مظاہرہ نہ کرن دیو، جس طرح جدو اسی نکے سا مینوں چنگی طرح پتا ہے جڑا رشوت لیندا سی انہاں نال نہ لوگ رشتہ داری کرتے سن، نہ بہت میل ملاپ کرتے سن،
ਈਵਨ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। दी प्रेस क्लब एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उच्च शरीफ साल 2021 के मुकम्मल बॉडी का ऐलान कर दिया गया। सरपरस्ती आला सैयद शकील बरात शमसी, सैयद मुजाहिर हुसैन बुखारी, सदर सैयद कामरान रजा, चेयरमैन शफीक शहजाद खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद शहनशाह बुखारी, सीनियर नायब सदर सैयद वसीम अब्बास बुखारी, नायब सदर महर कादिम हुसैन, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार खान बलोच, अब्दुल सबूर खान, चेयरमैन मजलिसी आमला काशिफ खान दंगा, वाइस चेयरमैन मजलिसी आमला सदीक खान बख्तियारी, फाइनेंस सेक्रेटरी राशिद खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी जवार हुसैन बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नजीर खान बलोच कसरत राय से मुंतखब कर लिए गए। मेंबरान मजलिसी आमला में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, फयाज खान संजरानी, जाहिद खान, दानिश खान, महबूब अहमद, मोहम्मद नवाज, दानिश खान, शहबाज असलम मस्तोई शामिल। एडवोकेट तजम्मुल हुसैन लाशारी, जनरल सेक्रेटरी बार अहमद कोशर किया और एडवोकेट मुश्तबा खान साहब लीगल एडवाइजर दी प्रेस क्लब एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकर्रर। तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने एक दूसरे को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद भी दी। दोस्त, अहबाब और सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी। तहसील फोर्ट अब्बास जिला भावनगर पंजाब पाकिस्तान की 5 तहसीलों में से एक तहसील है। इस तहसील का सदर मुकाम फोर्ट अब्बास है। इसमें 16 यूनियन काउंसिल्स हैं। फोर्ट अब्बास का ज्यादातर इलाका सहराई चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। हर साल चोलिस्तान जीप रैली मुनक़िद होती है। यहाँ के लोग जमींदार और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। खिचीवाला और मरुट में भी नादरा ऑफिस की ब्रांचें खोल दी जाएं ताकि लोगों को आसानी हो सके। गरीब आदमी 50 किलोमीटर सफर करके फोर्ट अब्बास नादरा ऑफिस में आते हैं और 17 दिन खड़े होकर वापस चले जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से दरख्वास्त है कि हमारी तहसील फोर्ट अब्बास में मरोट खिचीवाला में ब्रांचें खोली जाएं। तहसील फोर्ट अब्बास जिला भावनगर पंजाब पाकिस्तान की 5 तहसीलों में से एक तहसील है। इस तहसील का सदर मुकाम फोर्ट अब्बास है। इसमें 16 यूनियन काउंसिल्स हैं। फोर्ट अब्बास का ज्यादातर इलाका सहराई चोलिस्तान पर मुश्तमिल है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।